نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اختلاف الناس فی جبلتہم المستوجب لاختلاف اخلاقہم واعمالہم ومراتب کمالہم۔ یہ اس مبحث کا 9واں باب ہے اور اس میں انسان کی فطرت اور جبلت سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی فطرت اور جبلت کے دو حصے، ایک حصہ تو وہ ہے جو غیر متبدل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس ساخت پر انسان بنتا ہے ہمیشہ وہ اس کی وہی رہتی ہے، اور ایک فطرت کا وہ حصہ ہے جو انسان اپنی محنت و مشقت، جدوجہد اور کوشش سے اس میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں انسان کی اس بنیادی جبلت اور فطرت جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیچھے پوری کتاب کا جو اجمالی خاکہ چل رہا تھا اس کو ذرا اپنے پیش نظر رکھیے کہ کائنات کی حقیقت بیان کرنے کے بعد انسانوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ انسان کی روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انسان کا نوعی تقاضا کن بنیادی اساسی امور کا مطالبہ کرتا ہے، اسی سے متعلق انسان کو جن قوانین کا پابند بنایا گیا ہے اس کا تذکرہ آیا کہ کیوں انسان کو مکلف بنایا گیا، اور جب انسان کا کسی قانون کا پابند بننا اس کی فطرت اور اس کے نوعی تقاضے کے حوالے سے ضروری ہے تو پھر جزا و سزا کا بحث بھی پیچھے آ چکی ہے۔ جو انسانی زندگی سے متعلق پہلو ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ نوع انسانیت کے اعتبار سے تو تمام انسان برابر ہیں، اور ان کے وہ اجتماعی تقاضے کہ وہ ایک ڈسپلن، ایک قانون، ایک ضابطے کے پابند ہوں، اس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ لیکن تمام انسان اپنی ایک انفرادی شخصیت بھی رکھتے ہیں، جیسے وہ ایک اجتماعی نوع کے اندر شامل ہیں انسانیت میں، ایسے ہی تمام انسان اپنی انفرادی ساخت اور اپنی ایک جبلت اور فطرت رکھتے ہیں۔ اسی فطرت اور جبلت کی وجہ سے ہی ان کا اپنا ایک امتیازی اور خصوصی دائرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم زید کو زید اور عمر کو عمر اور بکر کو بکر، ہر فرد اپنا ایک کچھ انفرادی مزاج رکھتا ہے۔ تو یہاں انسان سے متعلق اس پہلو کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دراصل ہر انسان کی جبلت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک نوعی تقاضا ہے اور ایک جبلی تقاضا ہے۔ تو یہ جبلت کیا ہے، اور اس جبلت کے نتیجے میں انسانوں کی مختلف اقسام کیا ہو سکتی ہیں۔ انسانی اجتماع میں ہر طرح کے انسان ہو سکتے ہیں، مختلف جبلتوں کے۔ اب جب دین ایک نظام ہے اور دنیا کا ہر ایک اسکول آف تھاٹ ایک سسٹم قائم کرتا ہے، تو سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد کی انفرادی صلاحیتوں اور جبلتوں کو پہچانے، اور پھر جیسی جبلت ہو اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں یا اس کے سپرد کام کیا جائے۔ اگر انسان کی ساخت اور صلاحیت سے زیادہ آپ کسی کو ذمہ داری تفویض کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ مینجمنٹ کا اصول یہی ہے کہ انسانوں کی جو فطری اور جبلی ساخت ہے، ان کی جو انفرادی خصوصیات ہیں، ان کے جو انفرادی اور ذاتی تقاضے ہیں وہ سمجھے جائیں۔ پھر جیسا فرد ہو، جن بنیادی خصوصیات کا حامل ہو، اس کے مطابق اس کو کام سپرد کیا جائے
یا تقسیم کار کے اصول پر اس کو کام دیا جائے تبھی نتیجہ نکلتا ہے۔ کام کی تقسیم بھی اسی لیے ہے، کسی تنظیم اور نظام میں جب کام کی تقسیم کی جاتی ہے تو وہ بھی افراد کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو یہ صلاحیتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور ان صلاحیتوں کے اختلاف کو شاہ صاحب نے اپنے خصوصی غور و فکر اور تفکر سے سمجھا ہے۔ جبلت کا یہ مطلب اور مفہوم جو یہاں شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس طرح بیان نہیں کیا، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ یہ جبلت سے متعلق یہ خاص بات، یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھائی ہے۔ آتانیہا ربی، اللہ نے مجھے عنایت کی ہے کہ جبلت اور فطرت کا حقیقی دائرہ کیا ہے۔ جب جبلت اور فطرت کی بات ہوتی ہے تو یہاں عام طور پر فلسفی بہت الجھے ہوئے ہیں کہ جبلت کسے کہتے ہیں، فطرت کسے کہتے ہیں۔ ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ یا ادھر کی انتہا ہوتی ہے یا ادھر کی انتہا ہوتی ہے۔ جبلت کو مقدرات کا حصہ بنا کر انسان کو محض مجبور محض بنا لیے جائے، ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہے، اب یہ اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا، تقدیر میں اس کی فطرت اور جبلت ہی یہ تھی، اس لیے اب اس کو کسی چیز کا پابند بنانا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جبلت کا صرف کوئی حیوانی یا بہت ہی سطحی مطلب اور مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جامعیت کے ساتھ انسانوں کی صلاحیتوں کو سمجھنے کا ایک معیار اور ایک طریقہ کار اس باب کے اندر منضبط کر دیا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہاں عنوان قائم کیا، اختلاف الناس فی جبلتہم، انسانوں کی جبلت میں یہ جو اختلافات، مختلف جبلتیں جو آتی ہیں سامنے، وہ جبلتیں جو المستوجب لاختلاف اخلاقہم و اعمالہم و مراتب کمالہم، انسان میں سے اخلاق رویے پھوٹتے ہیں، انسان کے اعمال جو اپنے جسم کے اعضاء سے کرتا ہے، اور پھر اخلاق و اعمال کے نتیجے میں انسان کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، ترقیات ظاہر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال ہیں تو مرتبہ کمال اونچا ہوتا ہے، اخلاق اور اعمال یا علم اور عمل پست ذہنیت کو ہو، کم درجے کا ہو، سطحی ہو، تو اس کے کمالات کے اعتبار سے اتنی ہی اس کے اندر کمال ناقص اور ادھورا ہوگا۔ تو تین دائرے بیان کیے۔ ہم یہاں اس جبلت سے بحث کر رہے ہیں جو تقاضا کرتی ہے انسان کے اخلاق کے اظہار کا، کہ اس کا خلق کون سا ظاہر ہو رہا ہے، اس کے اعمال کیا ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا مرتبہ کمال کیا ہے، کس درجے کا آدمی ہے، کس صلاحیت کا آدمی ہے۔ ان تین دائروں میں جو جبلت اثر انداز ہوتی ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث لائیں گے، گویا کہ غیر متبدل جبلت، اس کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ اور اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث لائے ہیں، اور ایک قرآن حکیم کی آیت جو حسب دستور شاہ صاحب کا طریقہ کار ہے۔ اپنے فلسفہ اور فکر کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے استدلال، اور اس کی ایسی جامع معنی تشریح کہ ہر حدیث اور آیت اپنے اپنے مقام پر اس قرار واقعی دائرے کی تشریح کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جبلت کے بارے میں اصل بنیادی قاعدہ اور ضابطہ تو وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوہ، جب تمہیں یہ خبر پہنچے اور تم یہ سنو کہ ایک پہاڑ اپنی اصل جگہ سے ہل کر وہاں چلا گیا، تو اس کی تصدیق کر دینا کہ ایسا ممکن ہے کہ پورا پہاڑ اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ لیکن وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ،
جب تم کسی آدمی کے بارے میں یہ سنو کہ تغیر عن خلقہ، کہ وہ اپنے بنیادی فطرت سے متعلق جو اخلاق ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے رویے بدل گئے ہیں، اس کی تصدیق مت کرنا۔ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ ہر انسان وہی اخلاق اور رویے ظاہر کرتا ہے جس پر اس کی جبلت قائم ہے، جس پر وہ پیدا کر دیا گیا ہے، جو اس کی جبلی ساخت ہے، فطری ساخت ہے، اسی کے مطابق اس کے رویے اور اس کے اخلاق ظاہر ہوں گے۔ تو اگر کسی انسان کے اخلاق کی تغیر و تبدل کا یا جبلت کی تبدیل ہونے کا اگر کوئی تمہیں خبر سنائے تو اس کی کبھی تصدیق نہ کرو، کہ وہ بندہ اپنی جبلت اور فطرت سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ تصدیق کی جا سکتی ہے کہ ایک پہاڑ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا، یہ مطلب نہیں کہ پہاڑ اٹھ کر چلا جاتا ہے، یہ دراصل تاکید کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جبلت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے شیخ سعدی نے گلستہ میں، اور فارسی والوں کا بڑا ضرب المثل قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن جبلت اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی، یہ اسی حدیث کا دراصل ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، خبردار سن لو کہ آدم کی اولاد مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے پیدا کی گئی ہے۔ خلقوا علی طبقات شتیٰ، مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے۔ فمنہم من یولد مؤمنا، ان میں سے کچھ آدمی وہ ہوتے ہیں جو پیدائش ہی بڑے نیک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، صاف ستھری طبیعت رکھتے ہیں، اپنی اصل فطرت کے مطابق اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، لمبی حدیث ہے، کہ جو فطرتاً پیدا ہوتے ہی اپنی اصل فطرت کو چھپانے والے، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اصل فطرت جس پر انسان پیدا کیا جاتا ہے اس کو چھپانے والے ہوتے ہیں، کافر۔ اور پھر حضور نے بہت سارے طبقات کا ذکر کیا، جن میں کہا کہ بہت وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی غصیلے ہوتے ہیں، غضب، غصے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، غصہ انہیں آتا ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرض کسی سے لے لیں تو جب تک انہیں قرض ادا نہ کریں انہیں چین نہیں آتا، اور کچھ لوگ ایسی جبلت والے ہوتے ہیں کہ پیسے ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ جائیں صحیح، دوبارہ کسی کو ان پیسوں کی ہوا نہیں ملتی، جتنا مرضی مانگتے رہو، ایسی چکنی مٹی ہوتی ہے کہ کبھی کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے طبقات بیان کیے۔ دوسری حدیث یہ ہے۔ تیسری ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہیں کانوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے سونے، چاندی، لوہے، تانبے، اس کی مختلف کانیں ہوتی ہیں، تو جیسے ان میں فرق و امتیاز ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں میں بھی اللہ کے فیض کو قبول کرنے اور یا نسبی اور اپنی جرأت اور ہمت، اخلاق اور رویوں کے اعتبار سے مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی سونے جیسا آدمی ہوتا ہے، کوئی چاندی جیسا ہوتا ہے، کوئی لوہے جیسا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں سب دھاتوں کی جیسے ضرورت ہے، ایسے ہی اجتماعی نظام میں ان تمام خصوصیات کے رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا ہی سونا بن جائے تو سونا ہر جگہ تو کام نہیں دیتا نا، جہاں ٹھوس کام کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لوہے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کہیں چاندی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کسی اور پلاٹینیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو پوری دنیا ایک مکس ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی سارا ہی سونا بن جائے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، سارے چاندی بن جائے ایسا بھی نہیں، سارے کے سارے لوہا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔
جیسے اس دنیا میں کانیں اور معدنیات ہیں، تو چونکہ معدنیات سے ہی ارتقا کر کے اس انسان کا جسم وجود میں آیا ہے، تو ایسے ہی انسانوں میں بھی کوئی سونے جیسا، کوئی چاندی جیسا، کوئی لوہے جیسا، کوئی، تو ان کی اجتماعیت سے ہی ایک اجتماع وجود میں آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح انسانوں کی بہت ساری کانیں ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی یہاں لے ہے شاہ صاحب، قال اللہ تبارک و تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کہتے ہیں اپنے طریقے، اپنے شخصی خصوصیات کے مطابق، اپنے تشخص کے مطابق، اپنے سٹرکچر کے مطابق۔ یہاں شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا طریقۃ التی جبل علیہا، وہ طریقہ کار جس پر وہ فطری طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہر انسان اپنی جبلت کے مطابق کام کرتا ہے، جبلت سے باہر کام نہیں کر سکتا۔ جتنی اس کی ہمت، جتنی اس کی صلاحیت، جتنی اس کی استعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ 3 حدیثیں اور یہ آیت مبارکہ انسانوں کے مختلف طبقات اور مختلف خصوصیات اور ان کی جبلت کے تقاضوں کی تشریح کر رہی ہیں۔ تو ان تمام کا مطلب کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والوں کو کہ وَإِن شِئْتَ أَن تَسْتَجْلِيَ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي هَذَا الْبَابِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان آیات و احادیث کی بڑی ایک روشن واضح تشریح سمجھ سکو، وہ تشریح کہ فتح اللہ علیہ فی هذا الباب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اس جبلت کو سمجھنے کا دروازہ کھول دیا، انسانوں کے مختلف خصوصیات، انسانوں کے مراتب، ان کے اخلاق اور اعمال کو سمجھنے کا جو دروازہ مجھ پر کھول دیا ہے، اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو، وَفَهَّمَنِي مِن مَّعَانِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احادیث اور آیات کا جو مطلب سمجھایا ہے، اگر تم اسے وہ سمجھنا چاہتے ہو تو فعلم، تو یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ اپنے پیش نظر رکھو، تمہارے پاس چابی آ جائے گی انسانوں کو سمجھنے کی۔ فعلم، جان لو۔ پیچھے آپ یہ بحث پڑھ چکے ہیں کہ انسان مرکب ہے 2 قوتوں سے، قوت بہیمیہ اور قوت ملکیہ۔ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو قوت ملکیہ ہے، یہ انسانوں میں 2 بنیادی دائروں کے تحت پیدا کی گئی۔ قوت ملکیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہاں ٹھہر کر یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ قوت ملک، بلکہ دہرا لیجئے پچھلی بات کو تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ جو آپ کے دماغ میں جبلت سے متعلق خیالات اور سوالات پنپ رہے ہیں، وہ ابھی سے کیا ہے کلا کما ہو جائے ان کا، اگر پچھلی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو وہاں جب ملکیت اور بہیمیت کی بات کی تھی تو وہاں شاہ صاحب نے اس روح حیوانی یا نسمے کا تذکرہ کیا تھا جس کے ایک طرف جسم ہے، جس کی غذا کھانے اور توانائی حاصل کرنے سے یہ نسمہ یا روح حیوانی وجود میں آتی ہے، اور ایک طرف وہ نقطہ نورانی ہے روح ملکی کہ جو عالم قدس سے ایک سوراخ کے طور پر دنیا میں آیا، اور آ کر اس سوراخ سے اس نسمے کے اوپر اس نے اپنا اثر ڈالا۔ تو نسمے کا یہ حصہ، اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ اس پورے نسمے کی 2 قوتیں ہیں۔ ایک قوت وہ جو جسم کی طرف مائل ہے یا قوت ارضیہ کی طرف مائل ہے، اس قوت کو کہا جاتا ہے قوت بہیمیہ، اور اسی نسمے کا باقی آدھا حصہ وہ ہے جو عالم قدس اس سوراخ کے ذریعے سے یا اس ملکی نور کے ذریعے سے عالم قدس کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ نسمے کا یہ حصہ ایک ہی وجود ہے، اس کے اندر 2 قوتیں ہیں۔ ایک قوت
بہیمیت یا قوہ ارضیہ کی طرف جاتی ہے، ادھر رخ کیے ہوئے ہے، اور یہی اس کا دوسرا حصہ جو قوت ملکیہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اس کو کیا ہے؟ قوت ملکیہ کا ہے، روح ملکی کی طرف متوجہ ہے، اسے قوت ملکیہ کہا جاتا ہے۔ روح ملکی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، روح ملکی تو وہ ایک نقطہ تھا، ایک سوراخ تھا جہاں سے وہ روشنی آ رہی ہے، یہاں بات اسی روح حیوانی کی ہو رہی ہے، اس نسمے کی ہو رہی ہے۔ اس نسمے کا ایک حصہ قوہ بہیمیہ کہلاتا ہے، اسی کا دوسرا حصہ قوہ ملکیہ کہلاتا ہے۔ اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوت ملکیہ ہے یہ انسانوں میں اپنی ساخت کے اعتبار سے دو طرح سے پیدا کی گئی، الوجہ المناسب بالملأ الاعلی۔ پھر آپ ذرا پیچھے دوڑائیے نظر کہ جب کائنات پر ہم بحث کر رہے تھے تو کائنات میں بحث کرتے ہوئے اس کرۂ ارض پر ذات باری تعالیٰ سے اس کرۂ ارض یا انسانوں تک آنے کے درمیان دو دائرے تھے، عالم ملکوت کے دو دائرے، ایک ملأ سافل اور ایک ملأ اعلیٰ۔ اب جو قوت ملکیہ ہے اس کی توجہ روح ملکی کی طرف یا عالم بالا کی طرف ہوتی ہے، اور عالم بالا کے کتنے حصے ہیں؟ دو، ایک ملأ سافل اور ایک ملأ اعلیٰ۔ اب یہ قوت ملکیہ میں وہ قوت ملکی جو ملأ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ایک پہلو یہ ہے الوجہ المناسب بالملأ الاعلیٰ، یعنی کچھ انسانوں کی یہ روح نسمہ، اس کی جو قوت ملکی ہے وہ متوجہ ہوتی ہے کہاں؟ ملأ اعلیٰ کی طرف۔ جب وہ ملأ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوئی تو اس ملکیت کو، اس قوت ملکیہ کو کیا کہیں گے؟ عالیہ، کیونکہ اعلیٰ ملأ اعلیٰ کے ساتھ ربط رکھتی ہے، اس لیے اس کو کہیں گے قوت ملکیہ عالیہ۔ اور وہ قوت کچھ انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو جبلی اور فطری طور پر متوجہ ہوتی ہے عالم قدس کی طرف، لیکن ملأ سافل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کی توجہ کی ہمت کا مرکز ملأ سافل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی ملکیت کو کیا کہیں گے؟ ملکیت سافلہ، کم درجے کی ملکیت سافلہ، اور ایک ملکیت عالیہ۔ شاہ صاحب نے ان دونوں کا تذکرہ کیا، احدہما الوجہ المناسب بالملأ الاعلی۔ قوت ملکیہ کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے کہ وہ مناسبت رکھتا ہے ملأ اعلیٰ کے ساتھ۔ ملأ اعلیٰ کون ہے؟ پیچھے شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، الذین شانہم الانصباغ بعلوم الاسماء والصفات۔ جو روحیں ملأ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ملأ اعلیٰ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق علوم نازل ہوتے ہیں، اور ان علوم کے رنگ میں وہ روح ملکی جو ادھر متوجہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے رنگین ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اللہ کے اسماء اور صفات۔ ومعرفت دقائق الجبروت، جب یہ ملکیت عالیہ ہوتی ہے کسی انسان میں تو یہ عالم جبروت، عالم جبروت پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ مرتبہ صفت ہے ذات باری تعالیٰ، اور ذات باری تعالیٰ کے بعد مرتبہ صفت کہ وہ حی قیوم سمیع قدیر وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس کو جبروت کہا جاتا۔ اس جبروت کے بعد اگلا دائرہ جو ہے وہ رحموت یا ملکوت کا ہے۔ تو عالم جبروت یعنی اللہ کی صفات کی جو باریکیاں اور دقائق ہیں، جو اولو العزم انبیاء اولیاء اونچے درجے کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس عالم جبروت کی باریکیوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جس کو تصوف میں معرفت کہا جاتا ہے، معرفت الہی۔ اسی طریقے سے چونکہ وہ ملأ اعلیٰ کے ساتھ اس روح کا تعلق ہوتا ہے تو ملأ اعلیٰ اس پوری کائنات کے تمام عالمگیر نظام اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو یہ بھی یہ انسان
جو ملکیت عالیہ رکھتا ہے یہ بھی اس نظام سے تعلق ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کا پورا عالمگیر مخفی نظام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا. یا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو پوری کائنات کا پورا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیا گیا. تو یہ ہے تلقی نظام علی وجہ الاحاطہ بہ، پورا اس پورے نظام کا احاطہ کرنے کی کا القاء ان پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی روح ملائے اعلیٰ کے ساتھ مربوط ہوتی. ایسے ہی وہ اجتماع الہمتی علی طلب وجودہ، چونکہ یہ لوگ جو ملائے اعلیٰ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں موت کے بعد انہوں نے بھی اسی جگہ پر جا کر پہنچنا ہوتا ہے، وہاں ان کا مقام متعین ہوتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی اپنی ہمت سے جب کوئی دعا مانگتے ہیں یا کوئی تقاضا کرتے ہیں، کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ تقاضا اور مطالبہ بھی پورا ہوتا ہے. ملکیت عالیہ کی سب سے اعلیٰ ترین قسم انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ملائے اعلیٰ کے براہ راست دنیا میں نمائندہ ہوتے ہیں. ملکیت عالیہ اعلیٰ ترین درجے پہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. تو جبلت کچھ انسانوں کی وہ ہے جو قوت ملکیہ متوجہ ہے ملائے اعلیٰ کی طرف، اور ملائے اعلیٰ سے متعلق جتنے بھی امور ہیں، 5 کام آپ نے پیچھے ملائے اعلیٰ میں پڑھے ہیں کہ وہاں ان کا اجماع ہوتا ہے، وہاں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں حضرت القدس کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہاں جو اجتماعی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ دنیا میں احکامات اور عمل درآمد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دوسرے انسانوں کی وہ روح ہوتی ہے جو الوجہ المناسب بالملأ السافل، ان کی روح ملائے سافل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور ملائے سافل کے فرشتوں کا کیا کام ہے کہ وہ جو بالائی نظم سے یعنی ملائے اعلیٰ سے جو ہدایات ان پر آتی ہیں وہ ان ہدایات کے لیے بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہدایت ملتی ہے اس کے مطابق کام شروع کر دیتے ہیں. الذین شانہم انبعاث بداعیۃ تترشح علیہم من فوقہم، ان کے اوپر سے جو حکم آیا اس داعیے کے مطابق وہ اٹھ کر کام شروع کر دیتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ انہیں اس کام کا پورا سسٹم سمجھ میں آیا ہے یا نہیں، اور ان کی ہمتیں اس پورے کام کے اجتماعی تقاضوں کو سمجھ رہی ہیں یا نہیں. ظاہر ہے ذیلی نظم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بالائی نظم کی دیوی ہدایات کا مکمل ادراک اور اس کی پالیسی کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے. وہ جو کام اور جس درجے کا کام، جتنے دائرے سے متعلق کام ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس کو وہ لگن کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا فرشتوں کے بارے میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ خلاف ورزی نہیں کرتے جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ملائے سافل کے فرشتے، ان کی بھی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے، تو وہ نورانیت اس قوت ملکیہ کے اندر ملائے سافل کے فرشتوں سے وابستگی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ رفض للالواس البہیمیہ، بہیمیت کی جتنی گندگیاں ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ملائے سافل کے فرشتوں سے انہیں مناسبت پیدا ہو. تو انسان میں جو قوت ملکیہ ہے اس کے نسمے میں اس کے 2 جبلتیں، جبلت کے 2 بنیادی دائرے ہیں. ایک جبلی اور فطری طور پر ملائے اعلیٰ سے مناسبت رکھنے والی قوت ملکیہ ہوتی ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام، اولو العزم صحابہ، یا کوئی بہت اللہ ماشاء اللہ مجددین صوفیاء، شیخ عبد القادر جیلانی یا بہاؤالدین زکریہ ملتانی یا خواجہ مودود چشتی یا خواجہ باقی باللہ وغیرہ وغیرہ جو سلسلوں کے بانی ہیں. ان کے علاوہ عام لوگ جو ہے ملائے اعلیٰ کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں ہوتی، بہت کم اللہ ماشاء اللہ.
مجددین، ہاں جی، زیادہ سے زیادہ جنہوں نے تجدید کی ہے۔ اور باقی انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ ان کی قوت ملکی متوجہ ہوتی ہے ملائے سافل کی طرف، اور ملائے سافل کی طرف متوجہ ہو کر جو انہیں کام یا شریعت کا جو حکم، جو انبیاء کے ذریعے سے احکامات کسی سچے ولی اور مجدد کی طرف سے کوئی فکر اور نظریہ آتا ہے، وہ اس کے لیے اپنی جان لڑا کر اس کو پورا کر گزرتے ہیں۔ ان کی جبلت یہ ہوتی ہے۔ یہ قوت ملکیہ کے دو دائرے ہو گئے۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ الْقُوَّةُ الْبَهِیمیہ تُخْلَقُ عَلَى وَجْهَیْنِ، انسان کی قوت بہیمیہ بھی دو دائروں میں بٹی ہوئی ہے، فطرت اور جبلت کے اعتبار سے دو دائروں میں بٹی ہوئی۔ بہیمیت کی چونکہ اسی طرح سے دو دائرے ہیں، ایک بہیمیت وہ ہوتی ہے جو فل فلیج طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے۔ جانوروں میں جائیے تو جانوروں میں سے کچھ طاقتور، دلیر، بہادر، شیر جیسے وغیرہ وغیرہ درندے وہ ہوتے ہیں، اور کچھ بیچارے کمزور سے جانور ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے دو درجے ہیں، ایسے ہی نیچے سے بھی چلیں تو معدنیات میں بھی دو دائرے ہیں، اعلیٰ قسم کی دھاتیں اور کم تر درجے کی دھاتیں۔ اسی طریقے سے درختوں میں چلے جائیں تو اعلیٰ ترین پھل دینے والے ذائقے دار پھل اور کیا ہے، کم درجے کے۔ اسی طریقے سے حیوانات میں چلے جائیں تو بہادر اور طاقتور اور بیچارے کمزور۔ اسی طریقے سے جب یہی جسم انسان کا ارتقاء کر کے یہاں تک پہنچا تو اس جسم انسانی کی ساخت کے اعتبار سے بھی دو دائرے، البہیمیت الشدیدۃ الصفیقہ، ایسی بہیمیت جو شدید، صفیقہ خالص بہیمیت، اوریجنل بہیمیت ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا اس کے اندر کیا ہے، کوئی کمزوری کا کوئی پہلو ان کی جسمانی ساخت میں نہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہیئت الفحل الفارع، ایسا نر جانور جو بہت خوشحالی میں جس کی پرورش ہوئی ہو، ہاں جی، کھا پی کر خوب طاقتور بن چکا ہو، تو ایسا نر سان جسے کہتے ہیں، جانوروں میں جو سان ہوتا ہے تو ایسا سان، الذی نشأ فی غذاء غزیر و تدبیر مناسب، وہ جانور کہ جسے بچپن سے ہی بہت عمدہ غذا ملی، بہت اچھی ہاں جی غذا کھا رہا ہے، جو بچپن سے ہی مکھن کھا رہے ہیں، مغزیات کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، مربے شربے کھا رہے ہیں، اور وہ تدبیر مناسب، بچپن سے ہی وہ ایسے سسٹم میں پرورش پائی کہ ہر غذا، ہر چاہت، ہر ضرورت ان کی پوری ہو رہی ہے، کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اور کوئی ان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ تو ایسا جانور جب ہاں جی بہیمیت کے طور پر ہوگا اور جانور سے آگے بڑھ کر خود انسان کا جسم ایسے ماحول میں پرورش پائے گا تو فکان عظیم الجسم شدیدہ، اس کا جسم بڑا ڈول ڈال، جو سان ہوتا ہے نا، جیسے اس کا بڑا ڈول ڈال جسم ہوتا ہے، تو ایسا جسم بھی بڑا ہوگا، پنجے بڑے ہوں گے، ہاتھ مضبوط ہوں گے، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، شدیدہ طاقتور ہوگا، اور جتنی اس کی جسمانی ساخت ہوگی اس کے مطابق ہی اس کی آواز بھی بڑی بلند ہوگی، جاوری الصوت، کئی کئی میل تک اس کی آواز لوگوں تک پہنچے گی، کیونکہ جتنا جسمانی اور حیوانی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت سے کیا ہے، جسم میں سے آواز نکلتی ہے۔ قوی البطش، ایسا جانور یا ایسا انسان جس کی بہیمیت مضبوط ہوتی ہے، وہ جب کسی کا بازو پکڑ لے یا کسی چیز کو گرفت میں لے آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ذا ہمت نافذۃ، بہیمیت قوی ہو تو وہ جو ارادہ کر لیتا ہے اس کو نافذ کر کے چھوڑتا ہے۔ جو ہمت اس نے باندھ لی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنی ہمت سے باز نہیں رکھ لی، جو فیصلہ کر لیا، جو ارادہ کر لیا۔ ہمت کی تعریف بھی پیچھے گزری تھی، وہ بھی یاد رکھو، کیا تمام قوتیں، تمام طبیعت، دماغ، ہاں جی، خیال، دل، جگر، خون، ہاں جی، جسمانی اعضاء، تمام جس نقطے پر مرتکز ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ہمت۔ تو یہ ہمت ایسی جب آدمی کی ہو جائے تو نافذہ، وہ نافذ ہو کر رہتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کوئی ہو سکے۔
جیسے مولانا سندھی نے کہا کہ جب انسان یہ عزم کر لے، پختہ عزم کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو ساری دنیا مخالف ہو جائے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمت نافذہ ہے۔ وَتِیہٍ عَظِیمٍ، اور جب حیوانیت قوی ہے تو جتنا طاقتور جانور ہوتا ہے اتنا اس کے اندر عجب اور تکبر ہوتا ہے، تو اس کا تکبر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، بڑائی بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاٹے خان سمجھتا ہے کہ باقی سارے میرے نیچے ہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، طاقتور۔ وَغَضْبٍ وَحَسَدٍ قَوِيَّيْنِ، جتنی طاقت حیوانی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی غصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ غصے کا تعلق انسان کی طاقت اور قوت سے ہے۔ بہیمی طاقت کمزور ہو تو بیچارے کو غصہ ہی نہیں آئے گا، بہیمی طاقت مضبوط ہو تو غصہ بھی بڑا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وحسدن، اور اس کے اندر حسد بھی ہوگا دوسروں سے، کہ دوسروں کو کیا ہے گرائے اور خود کیا ہے چڑھ دوڑے۔ ایسے ہی جب جسم بڑا مضبوط ہے، طاقتور حیوانیت ہے، تو شبقن وافرن، اس میں شہوت اور جنسی تقاضے بھی بہت وافر مقدار میں ہوں، وہ بہت زیادہ طاقتور جنسی خواہشات رکھے گا۔ منافسن فی الغلبہ والظہور، دنیا میں غالب آنے اور اپنا طاقت کا اظہار کرنے میں وہ مقابلہ کرے گا، اور اس مقابلے کے اندر سب سے آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ حیوانیت مضبوط۔ شجاع القلب، جتنا جسم مضبوط ہوگا اتنا ہی دل بھی مضبوط ہوگا، بہادر ہوگا، دلیر ہوگا۔ یہ تمام وہ اوصاف ہیں جو بہیمیت شدیدہ صفیقہ، خالص اور طاقتور بہیمیت کے ضرور ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتے ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ پائے جائیں تو اس انسان کے اندر بھی یہ پائے جائیں۔ والثانی، دوسرا پہلو اسی قوت بہیمیہ کا کیا ہے؟ البہیمۃ الضعیفۃ المہلہلہ، ایسی بہیمیت جو بڑی کمزور ہے، جو کمزور ہے، بہت ہی مہلہلہ، نازک ہے، نازک سی کیا ہے بہیمیت ہے۔ مہلہلہ اسے کہتے ہیں کہ جب زرہ بنائی جاتی ہے نا، تو زرہ کے جو کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہوں، کوئی اس کے درمیان سوراخ نہ ہو، وہ تو کہتے ہیں مضبوط۔ اور وہ جس کے اندر جال بنایا ہوا ہے لیکن درمیان میں بہت وقفے ہیں، ڈھیلا ڈھالا سا کڑیاں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مہلہلہ۔ تو یعنی اس کے جسم کی جو بنیاد اور ساخت ہے اور جوڑ ہے وہ ہلے ہوئے ہیں، وہ کمزور ہیں، ہڈیوں کے اندر اتنی طاقت اور مضبوطی نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسا کمزور کہ کہیئۃ الخصی المخدج، جیسے خصی جانور کی حالت ہوتی ہے، بیچارہ ناکارہ، کچھ نہیں کر سکتا، مخدج، ناقص، کمزور ہے، کوئی نہ کوئی اس کا عضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ الذی نشأ فی جدب و تدبیر غیر مناسب، ایسا جانور جو یا ایسا انسان کا جسم جو پرورش پایا ہے قحط سالی کے زمانے میں، پوری غذا ہی نہیں ملی۔ جب غذا پوری نہیں ہوگی، جسمانی نشو و نما پوری نہیں ہوگی، تو ہڈیاں مضبوط کیسے ہوں گی، اعضاء کیسے مضبوط ہوں گے، باقی ساری چیز کام کیسے ہوں گے۔ وہ تدبیر غیر مناسب، ایسے نظام میں اس نے پرورش پائی، تدبیر میں جو مناسب نہیں تھا، بھوک تھی، ننگ تھا، افلاس تھا، ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں اس کی پوری جو بہیمیت، اس کی شخصیت جو ہے وہ ناقص اور ادھوری بن گئی۔ اب ایسا جانور یا ایسا انسان فکان حقیر الجسم، جسم بڑا کمزور سا اور دبلا پتلا سا ہوگا، ضعیفہ، بہت ہی کمزور، اور رقیق الصوت، بولے گا تو بیچارہ اندر اندر حلق میں آواز، ہلکی پتلی سی آواز سے رقیق بولے گا، ضعیف البطش، کسی کو پکڑے گا تو جناب بہت کمزوری سے گرفت اس کی ہوگی، ایک جھٹکے سے آدمی اس سے ہاتھ چھڑا لے۔ جبان القلب، دل کا انتہائی کمزور، ہر وقت دل دھڑکتا رہے، بزدل آدمی۔ غیر ذی ہمت، کوئی ہمت ہو ہی نہیں، اس بیچارے کی ساری قوتیں ہی ہنجر پنجر ہلے ہوئے ہیں، تو ساری قوتیں ایک جگہ پہ مرتکز ہو ہی نہیں سکتی، ارتکاز ہی نہیں ہوتا۔ ایک خیال ادھر جا رہا ہے تو دل ادھر جا رہا ہے، ہاتھ ادھر جا رہے ہیں تو پاؤں ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہمت کیسے پیدا ہوگی؟
ولا منافست فی الغلبۃ والظہور، جب مقابلہ اور غلبے کا معاملہ آئے تو وہ بیچارہ مقابلہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یا بس تسی لڑو میں نہیں لڑتا، میدان سے بھاگ جاتا ہے، جان چھڑاتا ہے۔ یہ دوسری قوت ہے بہیمیہ کی، یعنی اس نسمے کا جو بہیمی حصہ ہے، اس بہیمی حصے کے دو رخ پر انسان پیدا ہوتا ہے جبلتاً، یا جبلت اس کی بہیمیہ شدیدہ صفیقہ ہوگی، یا بہیمیت اس کی ضعیفہ معاملہ کمزور ہوگی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والقوتان جمیعا، دونوں قوتیں یعنی بہیمیت کی ضعیف اور قوی، ایسے ہی ملکیت کی عالیہ اور سافلہ، دونوں قوتیں لہما جبلۃ تخصص احد وجہیہما، ان دونوں قوتوں کی اپنی اپنی ساخت ہے، جبلت ہے، اور اس جبلت کی وجہ سے ہر ایک قوت اپنی اس جبلت کی ساخت کی بنیاد پر کچھ خصوصیات رکھتی ہے۔ ایک تو جبلت ہے، دو باتیں شاہ صاحب نے یہاں کہہ دی، ایک تو جبلتن اور ایک کہا آگے وکسب یؤیدہ، ایک تو جبلت کی ساخت کی وجہ سے اپنی خصوصیت رکھتا ہے، مثلا بہیمیت کمزور تھی جبلت کے اعتبار سے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمزور جبلت والا کسی پہلوان کو، طاقتور کو دیکھ کر جب اس کی نقلیں اتارتا ہے یا اس کی مشق کرتا ہے پہلوانی کی، تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کسب یعنی اپنی محنت اور کسب اور کام سے کچھ نہ کچھ اس کی خصوصیات اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی فطرت اور جبلتاً جاہل تھا، جب وہ علماء کی صحبت میں یا اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا اسکول اور کالج میں آتا ہے تو اپنے کسب سے اس نے وہ علم حاصل کیا اور کچھ نہ کچھ اسے علم آ گیا، لیکن آئے گا ویسا ہی اگر تو وہ اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسی علم میں وہ مجتہد اور خود کیا ہے تخلیق کرنے والا ہوگا، اور اگر اس کی کمزور صلاحیت ہے تو علم تو بے شک آئے گا لیکن تقلیدی ہوگا، اس علم کے مطابق وہ جزوی طور پر کام کرنے کا اچھا ماہر بن جائے۔ وَيُقَوِّيهِ وَيُمِدُّ فِيهِ، اس کے اندر وہ کسب آئے گا یعنی محنت اور مشقت، جس کے نتیجے میں اس کے اس خلق کو، اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمی یا تغیر و تبدل ہے، ایک درجے تک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خود کل 4 قسمیں ہو گئی، ملکیت عالیہ، ملکیت سافلہ، بہیمیت شدیدہ اور بہیمیت ضعیفہ، 4 قسمیں ہو گئی۔ اور اب شاہ صاحب نے کہا کہ ہر انسان میں چونکہ 2 قوتیں ہیں، تو اب انسانوں کی اگلی جو 2 دائرے ہیں وہ بھی ہیں انسانوں میں، وہ کیا کہ یہ جو دونوں قوتیں ہیں ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، کشمکش ہے، یا دونوں میں صلح ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے تجاذب کا اور تصالح کا، کہ یہ دونوں قوتیں جب ایک انسان کے اندر اس کے نسمے کے اندر جمع ہو رہی ہیں، اور ایسے جمع ہو رہی ہیں جس کی مثال پیچھے شاہ صاحب کی گزری تھی کہ جیسے پارے کے اندر پانی اور چاندی مکس ہوئے ہوتے، تو یہ آپس میں مکس اپ ہے۔ اب یہ جو مکس ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، دونوں قوتوں کے درمیان یا تو تجاذب ہے یعنی دونوں اپنی اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ مثلا ایک انسان کے اندر قوت بہیمیہ شدیدہ ہے اور ادھر سے قوت ملکیہ عالیہ ہے، اب ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا۔ تجاذب کی کیا قسم ہے کہ انسان کی قوت بہیمیہ کہتی ہے کہ مجھے فل فلیج جانور بننا ہے، اعلیٰ ترین درجے کا شیر بننا ہے، اور اس کی ملکیت عالیہ کہتی ہے کہ نہیں، تم نے ملائے اعلیٰ کے ساتھ ربط پیدا کر کے وہاں کے علوم حاصل کرنے، تو یا شیر کی طرح کودن بن کر بے وقوف بن کر ووٹ مانگے، اور یا کیا ہے ملائے اعلیٰ کے ساتھ ربط پیدا کر کے کام کرے۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہے، تجاذب ہے۔ اب ہوتا کیا ہے
کہ اس انسان کے اندر جب یہ دونوں قوتیں ہیں اور دونوں مثلاً اعلیٰ درجے میں ہوں یا ایک کمزور اور ایک طاقتور ہو اور ان کے درمیان تجاذب ہو، تو تجاذب کا مطلب یہی ہے کہ اس کشتی میں کبھی ایک غالب آ جاتی ہے اور دوسری مغلوب ہو جاتی ہے، اور کبھی دوسری غالب آ جاتی ہے تو پہلے والی مغلوب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک نے کام کرنا ہے، دونوں تجاذب کی حالت میں دونوں بیک وقت کام نہیں کریں گے۔ یا پکا انسان جانور ہوگا تو ملکیت چھپ جائے گی۔ وہاں پیچھے پڑھا تھا آپ نے کہ جب ایک غالب آ جاتا ہے تو دوسرا اس وقت اپنا ایکشن کم کر کے کیا ہے چھپ جاتا ہے، اور جب اس کا نمبر آتا ہے تو وہ جب سر اٹھاتا ہے تو یہ پہلے والا دب کر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ان کے درمیان کشمکش، تو تجاذب، اس بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہے، اور کبھی دونوں کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ اور صلح کیا ہے کہ جو مثلاً ملکیت عالیہ ہے وہ اپنے فل فلیج مالا اعلیٰ کے ساتھ ہر وقت رابطے کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہے، اور یہ جو بہیمیت ہے یہ بھی اعلیٰ ترین درجے پر نہیں، یہ بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ صلح کمپرومائز یہ کر لیتی ہے۔ تصالح کا مطلب ہے کہ دونوں قوتیں اپنے اپنے آخری مقاصد و اہداف حاصل کرنے کے بجائے نچلی سطح پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چلو جی کچھ بات تم میری مان لو اور کچھ بات تم میری مان لو، اس کو کہتے ہیں کیا ہے تصالح۔ تو اب تجاذب بھی ان چاروں قسموں میں جاری ہے اور تصالح بھی ان چاروں قسموں میں جاری ہے۔ تو کل قسمیں ویسے تو شاہ صاحب نے کہا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربیں ہیں، لیکن کل قسمیں 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دو تو کتنی بن گئی؟ 8 اقسام ہیں، تمام انسان اس کے اندر داخل۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مثلاً قوت ملکیہ کا یہ 1 ڈگری، یہ اس کا 100 ڈگری، قوت بہیمیہ کا یہ 1 ڈگری اور ایک اس کا 100 ڈگری۔ اب ان دونوں کا اعلیٰ ترین ہدف ان کا درمیان نکال لو، اور پھر اس درمیان اور اس درمیان کے درمیان جتنی جتنی ڈگریاں ہیں اور اس سے مطابق جتنے جتنے درجات، تو ہر انسان مختلف انسانوں میں کسی نہ کسی ڈگری درجے کے اعتبار سے ملکیت کی جبلت اور ساخت ہوگی، اور اسی ڈگری اور درجے کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ بہیمیت کی ساخت ہوگی۔ اور ان دونوں کے درمیان تجاذب اور تصالح کے نتیجے میں جس جس درجے میں کسی کے اندر تجاذب ہے اور کسی کے اندر تصالح ہے، تو اس طرح اگر اقسام نکالی جائیں تو شاہ صاحب نے کہا لا الہ نہایا، لا انتہا، یعنی جتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک ہیں، تو پتہ نہیں کتنی قسمیں بنیں گی، کتنے طرح کے افراد بنیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے افراد ان 8 اقسام کے اندر بند، 8 اقسام کے دائرے سے باہر نہیں۔ اس بات کو شاہ صاحب یہاں بتلا رہے ہیں وَاجْتِمَاعُ الْقُوَّتَيْنِ فِيهِمْ أَيْضًا يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ، ان دونوں قوتوں کا جو اجتماع ہے یہ بھی 2 پہلو سے ہے۔ وَتَارَةً تَجْتَمِعَانِ بِالتَّجَاذُبِ، کبھی یہ دونوں قوتیں جمع ہوتی ہیں تجاذب، ایک دوسرے کی کشمکش کے اندر۔ تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ، ہر ایک ان میں سے پورے اپنے تقاضے کا مطالبہ کرتی ہے۔ طامحۃ فی اقصی غایتہا، اس کا ٹارگٹ اور ہدف اپنا آخری اور انتہائی نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مریدۃ سننہ طبیعی، اس کا جو طبیعی پروسیجر ہے اس کو پورا کرنے کا مکمل ارادہ رکھتی ہے وہ۔ لا جرم، جب یہ بات ہے کہ ہر ایک قوت فل فلیج اپنی مکمل بہیمیت اور اپنی مکمل ملکیت ظاہر کرنا چاہتی ہے، تو ضرور ان دونوں کے درمیان تجاذب ہوگا، کشمکش ہوگی، لڑائی ہوگی۔ فَإِذَا غَلَبَتْ هَذِهِ، جب مثلا ملکی قوت غالب آ گئی تو اِذْ مَحَلَّتْ آثارُ تِلْکَ، تو بہیمیت کے آثار کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، اور اگر بہیمیت غالب آ گئی تو ملکیت کے آثار کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک تجاذب۔ وَتَارَةً بِالْإِصْطِلَاحِ، اور کبھی ان دونوں قوتوں کے درمیان تصالح صلح ہو جاتی ہے۔
وہ کیسے؟ ملکیت جو ہے اپنے خالص حکم کے مطالبے سے اتر کر نیچے آ جاتی ہے، کچھ قریب تر آ جاتی ہے، اور وہ 4 بنیادی اخلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مثلا من عقل و سخاوت نفس و عفت طبع، یہ سماحت نفس ہو گئی کہ اس کے اندر عقل کے مطابق کام کرے، نفس کے اندر بلندی ہو، سخاوت، عفت طبع، اس کی طبیعت کے اندر پاک دامنی پیدا ہو جائے۔ تو اعلیٰ ترین درجے میں ہر وقت ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ کم درجے پر آ کر یہ اعتراف کر لیتی ہے کہ ہر کام کرنا ہے عقل کی بنیاد پر، ہر کام کرنا ہے اپنے نفس کی سخاوت اور بلندی اور عظمت کی بنیاد پر، ہر کام کرنا ہے اپنی طبیعت کی پاک دامنی کے ساتھ۔ یہ کون سا ہو گیا؟ خلق، سماحت نفس کا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وَإِيثَارِ النَّفْعِ الْعَامِ عَلَى انتفاع نَفْسِهِ خاصةً، وہ ملکیت کا تقاضا تو تھا کہ جیسے فرشتے بغیر کسی مطلب کے دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں نفع کے، تو یہ ملکیت کہتی ہے کہ جی تھوڑا سا نیچے درجے پر آ جاؤ، کہ ذاتی نفع کے بجائے اجتماعی نفع اور عدل و انصاف کے لیے یہ کام کرے، تو عدالت کے ملکے پر راضی ہو جائے۔ 2 نمبر 3 والنظر الی العاجل دون الاقتصار علی العاجل، اخبات اللہ، کہ وہ مستقبل میں جو نتیجہ آنے والا ہے اس کی طرف نظر پڑے، آخرت کی طرف نہ، یہ کہ دنیا کے اندر صرف دنیاوی لذت یا دنیاوی فائدے کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایسے ہی نمبر 4 وحب النظافت فی جمیع ما یتعلق بہ، طہارت اور نظافت کی محبت جو بھی اس ملکیت کی قوت کے ساتھ یا انسان کے ساتھ متعلق امور ہیں، ان میں وہ نظافت، پاکیزگی اور طہارت کو قبول کرے۔ یہ گویا کہ ملکیت مکمل طور پر ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دائرے سے نیچے ہٹ کر دنیا کے کچھ 4 بنیادی اخلاق پر راضی ہو گئی۔ اور بہیمیت جب صلح ہوتی ہے تو یہ بہیمیت یہ بھی ترقی کر جاتی ہے اپنے خالص حکم سے، الی ما لیس ببعید من الرأی الکلی، اجتماعی مفاد سے زیادہ دور نہیں ہوتا، یعنی وہ انفرادی لذتیں، وہ اپنی بہادری اور دلیری، اپنا غصہ اور اپنا حسد، وہ اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، ذاتی مفاد کے دائرے سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ولا مضاد لہ، اور ان 4 اخلاق سے متصادم وہ کام نہیں کرتا، تو فتصطلحان، دونوں کے درمیان کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی، اور ایسی صلح ہو کر ویحصل مزاج، ایسا مزاج وجود میں آیا کہ جو ایک دوسرے کے مخالفت میں نہیں، اس کو کہتے ہیں تصالح۔ 4 اقسام، 2 بہیمیت کی، 2 ملکیت کی، ان 4 اقسام میں 2 قوتیں، 2 طرح سے ان کا اجتماع، تجاذب یا تصالح۔ اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّن مَّرْتَبَيَّتِ الْمَلَكِيَّةِ وَالْبَهِيمِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِ طَرْفَانِ وَوَسَطٌ، ملکیت کے دونوں مرتبے، ملکیت اور بہیمیت کے، اور ان دونوں کے باہمی ملاپ، تصالح ہو یا تجاذب ہو، ان کے 2 طرف ہو گئے، 1 سے 100 تک مثلا، اور پھر وسطن، اس کے درمیان بہت سارے درجے آ گئے، وما یقرب من طرف او وسط، یا درمیان میں جو نمبر 1 کی طرف ہے یا 50 کی طرف ہے، یا ادھر سے 50 کی طرف ہے یا 100 کی طرف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اگر آپ افراد کی قسمیں نکالنا شروع کریں گے تو کذالک تذهب الاقسام الى غیر النہایہ، اتنی قسمیں بن جائیں گی جو لا انتہا ہوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بن جائیں گے۔ لیکن الا ان رؤوس الاقسام المنفرزہ باحکامها، ان تمام غیر منتہی اقسام کو اگر ہم صحیح طور پر دیکھیں تو
اس اعتبار سے کل 8 قسمیں بنتی ہیں جو الگ الگ ہیں اپنے اپنے احکامات سے. واللتی یعرف غیرھا بمعرفتھا، اور انہی 8 اقسام سے ہی دوسری تمام جبلتوں والے افراد کی معرفت بھی حاصل کی جا سکتی ہے. وہ 8 اقسام کیسے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں حاصلۃ من انقسام الاجتماع بالتجاذب الی 4، دونوں قوتوں کا اجتماع تجاذب کی بنیاد پر ہو تو 4 قسمیں، ملکیت اور بہیمیت 2 قوتیں ہو گئیں. اب ملکیت اور بہیمیت میں تجاذب، پھر ملکیت عالیہ ہے یا سافلہ، بہیمیت شدیدہ ہے یا ضعیفہ، اور پھر ان دونوں کے درمیان تجاذب ہے، تو تجاذب کی 4 قسمیں. اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا بالعکس لے جائیں تو تصالح کی 4 قسمیں، اور پھر سب کے نام بھی بیان کر دیے. مثلا ملکیت عالیت تجتمع مع بہیمیت شدیدت، کہ ملکیت عالیہ ہو اور ادھر بہیمیت بھی شدیدہ ہو اور دونوں کے درمیان کیا ہو؟ تجاذب ہو، ایک قسم. او ضعیفت، ملکیت عالیہ ہو بہیمیت ضعیفہ ہو اور ان دونوں کے درمیان کشمکش ہو، 2 قسمیں. تیسری قسم ملکیت سافلہ ہو اور وہ بہیمیت شدیدہ کے ساتھ ملے اور دونوں کے درمیان تجاذب ہو، تو 3 قسمیں ہو گئی. اور او ضعیفت، ملکیت سافلہ ہو اور بہیمیت ضعیفہ ہو اور ان دونوں کے درمیان کشمکش ہو، تو کل تجاذب کی یا کشمکش کی 4 اقسام ہو گئیں. اور ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں والاجتماع بالاصطلاح ایضا، تو تصالح کی بنیاد پر جمع ہونے والوں کی بھی اسی طرح 4 قسم، 4 اور 4 8. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جبلت نہیں بدلتی، تو وَلِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمٌ لَا يَخْتَلِفُ، جبلت کی پوری تعریف کرائیٹیریا منطقی بنیادوں پر اس کے معیارات متعین کیے، ورنہ ہر آدمی نے اپنی اپنی تعریف کر رکھی. انسان کی ملکیت عالیہ بنی ہے یا سافلہ، بہیمیت شدیدہ ہے یا ضعیفہ، پھر اس میں تجاذب ہے یا تصالح. تو انسانوں کے رویے، ان کے اعمال، ان کا مشاہدہ کر کے آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. وَلِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمٌ لَا يَخْتَلِفُ. شاہ صاحب کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ ان 8 اقسام کے الگ الگ احکامات کی معرفت حاصل کر سکے، تو وہ آدمی وہ ہے کہ جو دنیا بھر کے بہت سے سوالات اور تشویشات سے آرام پا جائے گا. اسے انسانوں کی تفہیم ہو جائے گی، اس کے لیے مینجمنٹ آسان ہو جائے گی، انسانوں کو سمجھنا، مردم شناسی کا پیدا ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے سسٹم بنانا اور چلانا بھی آسان ہو. 8 اقسام پہلے بیان کر دی. اب شاہ صاحب نے یہاں ان 8 اقسام میں ہر قسم کے کچھ رویے یا کچھ ذمہ داریاں یا کچھ کام جن سے وہ اپنی حالت کو درست کر سکتے ہیں، یعنی اپنی جبلت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، جبلت کا وہ حصہ جو محنت و مشقت سے درست کیا جا سکتا ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَاهُنَا مِنْ ذَلِكَ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ. ورنہ تو ان 8 اقسام کے مطابق دنیا بھر کے ہر شعبے کے اندر آپ افراد کی شناخت پیدا کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں. ہم اس کتاب سے متعلق جس میں ہم نے آپ کو شریعت اور سسٹم سمجھانا ہے کہ انسانی معاشرے وہ نظام اور سسٹم کے پابند کیوں اور کیسے ہیں، تو اس کتاب سے متعلق جو امور ہیں اس سے متعلق ہم چند قسموں کا حکم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں فَأَحْوَجُ النَّاسِ إِلَى الرِّيَاضَاتِ الشَّاقَّةِ مَنْ كَانَتْ بَهِيمَتُهُ شَدِيدَةٌ لَا سِيَّمَا صَاحِبُ التَّجَاذُبِ. جس آدمی میں بہیمیت شدیدہ ہوتی ہے اور اس کی دونوں قوتوں کے درمیان کشمکش اور تجاذب بھی ہے، تو ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ریاضات شاقۃ،
انہیں بڑی ہی محنت اور مشقت کی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ بہیمیت کنٹرول میں رہے، بہیمیت کنٹرول میں رہے۔ بہیمیت اگر حد سے بڑھ جائے، اس کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فساد مچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو جن انسانوں کی بہیمیت شدیدہ ہے، بہت اعلیٰ ترین درجے کی، اور ان کی بہیمیت اور ملکیت کے درمیان تسالو نہیں ہے، تجاذب ہے، کشمکش، تو ان لوگوں کو اتنی ہی زیادہ ریاضتیں کرنی پڑیں گی۔ اب شاہ صاحب نے کہا ذرا صوفیاء اور علماء اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر انسانوں کا مطالعہ کرو، تو آپ دیکھیں گے کہ جن انسانوں نے زیادہ مشقت اٹھائی ہے، جنہوں نے ریاضتیں کی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی بہیمیت بڑی شدید تھی۔ تو اس لیے اس زمانے میں کوئی ریاضتیں مشقتیں کرنا شروع کرے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہیں یا بابا فرید نے کی ہیں یا داتا گنج بخش نے کی ہیں، تو اس بیچارے کی تو بہیمیت ویسے ہی مفلوج ہو جائے گی، کسی کام کا نہیں رہے گا، ناکارہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے ریاضتیں جنہوں نے کی ہیں، انہوں نے اپنی بہیمیت کا علاج کیا۔ تو جو صاحب تجاذب ہو اور بہیمیت شدیدہ رکھتا ہو، اس کو علاج کرنا ہے کس سے؟ ریاضتوں سے، شدید قسم کی مشقت، تاکہ بہیمیت اپنے دائرے میں رہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَحْظَاهُمْ بِالْكَمَالِ مَنْ كَانَتْ مَلَكِيَتُهُ عَالِيَةٌ، جن کی بہیمیت شدیدہ ہو، ریاضتیں کرتے ہوں اور ادھر سے ان کی ملکیت عالیہ ہو، تو وہ کمالات کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ملکیت عالیہ ہے اور تجاذب بھی ہے۔ تو جب ان کی ملکیت عالیہ عروج پر ہوتی ہے تو کمالات کے بھی اعلیٰ ترین درجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن صاحب اصطلاحی، اگر وہ صاحب اصطلاح بھی ہو تو احسنہم عملا، وہ عمل کے اعتبار سے بہت اچھے اعمال کرتا ہے، معیاری نمونے کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ وَأَعْدَبُهُمْ، اور وہ بہت آداب کا حامل ہوتا ہے، جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، ان کی ساری کتابیں آداب پر ہیں، تو وہ اس میں بڑے بہترین آداب، بہت عمدہ اعمال، بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ملکیت عالیہ ہو اور صاحب تجاذب ہو، اذا انفلت من اسر البہیمہ، جب وہ بہیمیت کی قید سے آزاد ہو کر مالا اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اکثرہم علما، اس کے سینے سے علوم پھوٹتے ہیں جب وہ ملکیت عالیہ کے ساتھ، مالا اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی لا یبالی بآداب العمل کثیر مبالات، ایسے آدمی اعمال کے آداب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ ظاہری ادب و آداب اور ظاہری اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ علوم کی طرف متوجہ ہوتے۔ صاحب تجاذب ہو، ملکیت عالیہ ہو، اور جب ان کی ملکیت عالیہ بہیمیت کی قید سے آزاد ہو جائے ریاضتوں کے نتیجے میں، تو علوم ان کے اوپر برستے ہیں، لیکن عمل کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ نفلیں، سنتیں، ادھر ادھر کی تفصیلات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، وہ زیادہ آداب کے چکر میں نہیں پڑتے، اعمال کی زیادہ تفصیلات۔ کوئی بھی ملنے آ گیا تو نفلوں کا ٹائم ہو گیا تو وہ نفلیں چھوڑ دیتے، گپ لگا رہے ہیں، بس جو آ گیا ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بس فرض ادا کیے، اور اس کے بعد اس نیت سے کہ اس کو دعوت کے ذریعے سے کیا ہے، اس کو درست راستہ دکھا دیا جائے۔ لیکن علم ایسا ہے کہ دماغ پر جب نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ صاحب نے کہا جو صاحب تجاذب ہو، جب بہیمیت کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو علم بہت اونچا ہوتا ہے۔ جو صاحب تصالح ہوتے ہیں ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے، آداب و اعمال، اخلاق و رویوں کے اندر بہت اچھے اور عمدہ نظر آئیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَزْهَدُهُمْ فِي أُمُورِ الْعِظَامِ، بڑے بڑے کاموں سے دور بھاگنے والے، زاہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، تو بڑے بڑے کاموں سے پیچھے ہٹنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں
جن کی بہیمیت بیچاروں کی کمزور ہوتی ہے، بہیمیت کمزور ہوتی ہے۔ اب بہیمیت کمزوری کی وجہ سے سیاست، معیشت، بڑے بڑے جو کام ہیں حکمرانی کے یا کسی سے پھڈا ڈالنے کے، انقلاب برپا کرنے کے، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، یار چھوڑو۔ کیوں؟ کہ ان کی بہیمیت ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتی، بہیمیت کمزور رکھتے ہیں۔ بس وہ گوشہ نشین ہو کر بس بات اچھا کریں گے، اعمال اچھے بیان کریں گے، لیکن بڑے کاموں کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بہیمیت ضعیف ہے، کمزور ہے۔ لیکن صاحب العالیہ، ان میں سے جو بہیمیت کمزور ہو لیکن ادھر سے ملکیت عالیہ ہو، تو ایسے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ باقی دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کسی گوشہ نشین، کسی خانقاہ، کسی غار کے اندر بیٹھ کر اپنی ملکیت عالیہ کی تسکین کے لیے ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور بہیمیت کمزور ہو لیکن ملکیت سافلہ ہو، تو پھر وہ اگر بہیمیت کے دائرے سے باہر نکلیں تو پھر ملائے سافل کی بنیاد پر آخرت کا خوف اور ڈر ان کے اندر اونچے درجے کا ہو۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وَإِلَّا يَتْرُكُهُ كَسْلًا وَدَعَةً، ملکیت بھی بیچاروں کی سافل ہے، بہیمیت بھی کمزور ہے، تو پھر وہ اونچی طرف متوجہ نہیں ہوتے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ بس پڑے ہوئے مجذوب، کام کاج کرنا نہیں چاہتے، آرام طلب زیادہ ہو گئے ہیں، تو سستی اور کاہلی، چونکہ بہیمیت بھی کمزور ہے، ملکیت بھی سافل ہے، کوئی اس کے اندر توانائی اور کرنٹ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ پڑے ہوئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ اِقْتِحَامًا فِي الْأُمُورِ الْعِظَامِ، بڑے بڑے کاموں میں مداخلت کرنے والے اور ہر ایک سے پھڈے بازی میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں اشدہم بہیمۃ، جن کی بہیمیت بہت اونچے درجے کی، وہ بڑے بڑے کاموں، چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ ان میں بھی شاہ صاحب نے کہا جو صاحب العالیہ ہو، یعنی بہیمیت شدیدہ ہو، ادھر ملکیت عالیہ ہو، تو اقوامہم بالریاست، وہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ریاست قائم کرنے میں طاقتور ہوتے ہیں۔ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُنَاسِبُ الرَّأْيَ الْكُلِّ، بہیمیت شدیدہ ہو، ملکیت عالیہ ہو، تو وہ رأی کلی کے مطابق ملکوں کے نظم و نسق چلانے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، ریاست قائم کرتے ہیں، نئے نئے ملک وجود میں لاتے ہیں۔ محمود غزنوی کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کا ذائچہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائچے میں مشابہت، اس لیے ہندوستان فتح کیا اور ہندوستان پر غلبہ، ریاست قائم کی، سسٹم بنایا، اس ملک کو نئی توانائی دی، نئی زندگی دی۔ البتہ جو بہیمیت شدیدہ ہو اور ملکیت سافلہ ہو تو اشدہم اقتحاما فی نحو القتال، ایسے لوگ چونکہ انہوں نے لڑنا بھڑنا ہے تو لڑائی بھڑائی کے سپاہی ہوتے ہیں، اور یا سپاہی بنتے ہیں لڑائی بھڑائی کے، اور یا کندھوں پر بوجھ لاتے ہیں، مزدور اچھے ہوتے ہیں، بھاری بھاری 2-2 ٹن جو ہے نا بوجھ سر پر لاد کر لے جاتے ہیں، کیونکہ بہیمیت شدیدہ ہے، ملکیت چونکہ سافلہ ہے، اس لیے چھوٹے پست کام بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کمزوری کا ورکر ٹائپ کام جو بھی ان کے ذمہ لگے کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی میں سے جس کی بہیمیت عالیہ ہو لیکن ہو صاحب تجاذب، جس میں آپس میں کشمکش ہے، اذن دفع الی الاسفل، اگر یہ نچلی طرف متوجہ ہوں تو صرف دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، بس دنیا میں ترقی حاصل کریں، دنیا میں کامیابی حاصل کریں، دنیا کی لذات حاصل کریں، اور اگر یہ اعلیٰ کی طرف ترقی کریں تو پھر صرف اور صرف متوجہ ہوتے ہیں دین کے کاموں کے اندر، نفس کو مہذب بنانے میں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے صرف دین کے لیے جانا، چاہے دین ملے یا نہ ملے۔ شاہ صاحب نے کہا وہی آدمی جس کے اندر بہیمیت شدید ہے لیکن صاحب الاصطلاح، یعنی اس کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان کیا ہے، صلح ہوئی ہوئی ہے، تصالح ہے،
تو یشتغل بہما جمیعا، وہ بیک وقت دونوں چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی، دین کا کام بھی بھرپور کرے گا اور دنیا کے مقاصد اور اہداف کے امور کو بھی بڑے سلیقے سے اور ترقی سے کامیاب بنائے گا، اور وَيَقْصُدُهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی وقت میں دونوں کا ارادہ کر کے چلے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں من کانت عالیتہ منہم فی غایت العلو، ان میں سے جس کی ملکیت عالیہ ہو اور بہت ہی اونچے درجے کی، یعنی بہیمیت بھی بلند درجے کی ہے اور عالیہ بھی، ملکیت بھی عالیہ ہے اور بہت ہی اونچے درجے کی ہے، ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دین کی ریاست بھی اور دنیا کی ریاست بھی اکٹھے حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ نبی بھی ہوتا ہے اور حکمران بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے اور خلیفہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ملکیت بھی عالیہ ہے اور بہیمیت بھی عالیہ ہے، اور ملکیت عالیہ اونچے درجے کی ہے تو ینبعث الی ریاست الدین والدنیا معا، وہ دین کی بھی ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، دین کا بھی نمائندہ ہے اور دنیا کی ریاست، حکمرانی اور سیاست کا بھی امام ہے۔ وَيَسِيرُ بَاقِيًا بِمُرَادِ الْحَقِّ، ایسا انسان حق تبارک و تعالیٰ کی مراد میں باقی ہوتا ہے اور اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے میں اعلی کار ہوتا ہے۔ فی اتمام نظام کلی، انسانی مفاد کا نظام پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بنیادی کام شاہ صاحب نے یہاں کہا ہے دو ہیں، ایک خلافت یعنی حکمرانی، اور وہ امامت البلہ، اپنے دور میں وہ اپنی پوری ملت کا امام بھی ہوتا ہے، یعنی دین کا امام بھی ہے اور خلیفہ اور حکمران بھی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں، ہم الانبیاء وورثتہ، یہ انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں، خلفائے راشدین ہیں کہ جو بیک وقت دونوں صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ملکیت عالیہ بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے اور بہیمیت شدیدہ بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت عالیہ تو اتنی ہے کہ ملائے اعلیٰ کیا سدرۃ المنتہا بھی کراس کر لیا، جبرائیل ساتھ لے کر کراس کر کے آئے، اور بہیمیت شدیدہ اتنی قوی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 70 مردوں کی طاقت، 70 مرد طاقتور ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ایک طرف۔ اور یہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے بتایا انس بن مالک نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو چونکہ مہینے سوا مہینے کا سفر تھا، 9 بیویاں تھیں، 7 حضور کے 2-4 بیویاں تھیں، باقی ساری تو وہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 9 بیویوں سے تعلق قائم کیا۔ حضور نے تو اپنے نفس پر کنٹرول اور ریاضت کے ساتھ 9 بیویوں پر اکتفا کیا، ورنہ حضور کے لیے تو 70 بیویاں بھی ضروری تھی۔ تو جس آدمی کی بہیمیت اتنی اونچے درجے کی ہے، تو ملکیت اونچے درجے کی ہے، تو وہ امام الانبیاء اتنی صلاحیت کے مطابق، یہ جبلت ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے آگے کیا ہے، خلفائے راشدین کی حالت ہے کہ وہ ملکیت بھی عالیہ ہے اور بہیمیت بھی عالیہ۔ شاہ صاحب نے کہا وَأَسَاطِينُ النَّاسِ وَسَلَاطِينُهُمْ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَالَّذِينَ يَجِبُ انْقِيَادُهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ أَهْلُ الْإِسْتِلَاحِ، لوگوں کے جو بڑے بڑے ستون ہیں، انسانوں میں سے جو انسانیت کے بڑے بڑے ستون ہیں، وَسَلَاطِينُهُمْ، اور ان کے سلطان اور حکمران ہیں، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان کے حکمران اسی نظم و ضبط کو سنبھالنے والے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یجب انقیادہم فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین کے ایسے پابند بن گئے کہ وہ اصطلاح والے ہیں، یعنی ان کی ملکیت اور بہیمیت میں صلح ہے لیکن ملکیت عالیہ ہے، ملکیت عالیہ ہے، دونوں کے اندر کیا ہے، تصالح پایا جاتا ہے۔ اور وَأَطْوَعُهُمْ،
لِأُولَٰئِکَ اہل الاصطلاح، اور ان پہلے لوگوں کے جو نمائندے، حکمران، سلطان، خلیفہ، امام ہیں، ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل اصطلاح، جن کے درمیان تصالح ہوتا ہے ملکیت اور بہیمیت میں، لیکن ملکیت سافلہ ہوتی ہے، ملکیت سافلہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یتلقون النواغیث باشباحها وہیئاتها، جو اللہ کی طرف سے احکامات ان اولیاء مجددین انبیاء کے ذریعے سے آتے ہیں، وہ ان کے طریقہ کار، ان کی نقل اتارنے میں اعلیٰ ترین درجے کے لوگ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام میں سے کنارے پر وہ لوگ ہیں جو اہل التجاذب، جو کش بکش والے ہیں، یعنی ان کی بہیمیت بھی کمزور، ملکیت بھی سافلہ، اور کش بکش بھی ان میں موجود ہے، دونوں کے درمیان لڑائی بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو اطراف میں ہوتے ہیں، بالکل کنارے پر، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اما منہمکون فی ظلمات الطبیعہ، یا تو وہ طبیعت کے اندھیروں میں، لذتوں میں منہمک ہوتے ہیں، بس خالیا پھیلیا، شہوت پوری کر لی وغیرہ وغیرہ۔ فلا یقیمون السنت الراشدہ، سنت راشدہ کو وہ قائم نہیں کرتے۔ او قاہرون علیہا ان کانوا اہل علو عزوا علی ارواح النوامیس، یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غالب آ جاتے ہیں اپنی ان تمام امور پر، بشرطے کہ ان کے اندر ملکیت کسی درجے میں عالیہ ہو، اور وہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ان کو کسی درجے میں وہ مضبوطی سے پکڑ لیں ان کی روحوں کو۔ وَكَانَتْ لَهُمْ مُسَامَحَةٌ فِي أَشْبَاحِهَا، البتہ ان اعمال کی جو عملی شکل ہے اس میں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ هِمَّتُهُمْ مَعْرِفَةُ دَقَائِقِ الجبروت، ایسے کمزور لوگ اگر ملکیت عالیہ رکھتے ہوں تو ان کی اکثر ہمت عالم جبروت کے دقائق کی طرف متوجہ ہونے کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا دُونَ ذَلِكَ، اور اگر اس سے کم درجے میں ہو تو پھر وہ ریاضتوں اور اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی ورد وظیفے اور کسی نہ کسی ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس اہتمام کے نتیجے میں اعجبوا ببوارق الملکیہ من کشف و اشراف و استجاب دعوت، کبھی کبھی ان پر ملکیت کی چمک آتی ہے جس میں ان کو کچھ چیز کشف ہو جاتا ہے، یا کوئی اشراف یعنی ان کا کسی نظر کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، یا وہ کوئی دعا مانگتے ہیں تو فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ ملکیت سافلہ رکھتے ہیں، اس لیے دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ کے جو نوامیس یا مقدس آیات ہیں ملائے اعلیٰ کی، اس تک پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھے ہوئے ہوتے۔ ہاں جی، ہاں اپنی طبیعت پر جبر کر کے، قہر کر کے، اور کچھ انوارات حاصل کر کے کچھ تھوڑا بہت تعلق قائم کر لیں تو کر لیں۔ یہ شاہ صاحب نے کوئی 8 اصول ان 8 اقسام کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد کہا فَهَذِهِ أُصُولٌ، یہ چند اصول ہیں، اعطانیها ربی، میرے رب نے مجھے یہ عطا کی۔ من اتقنها، جس نے اس پر مہارت حاصل کر لی تو استجلا احوال اہل اللہ و مبلغ کمالہم، تو اس پر تمام اہل اللہ کے حالات اور ان کے کمالات کے مرتبے کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ بایزید بستامی ایسے کیوں تھے، بابا فرید ایسے کیوں تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ اعمال و اخلاق کیوں تھے، اور اسی طریقے سے شہاب الدین سہروردی کیوں شہید ہو گئے، کیوں منصور نے علی الحق کی بنیاد پر پھانسی چڑھی، اور کیوں جنید بغدادی نے اس کا ساتھی ہونے کے باوجود ایسے حالت کے اندر زندگی بسر کی کہ امام بن کر سلسلہ طریقت کو آگے پھیلانے کے رہنما بنے۔ تو جبلت کے فرق سے ان کے اعمال اور رویوں کا تحلیل و تجزیہ کرنا آسان ہو جائے۔ وَمَطْمَحَ إِشَارَاتِهِمْ عَنْ أَنفُسِهِمْ، اور ایسے ہی ان صوفیاء کے جو اشارات اپنی ذات کے بارے میں کیے ہیں ان کا مطمع نظر بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور وَخَرَجَ مَرَاتِبَ سُلُوكِهِمْ،
اور ان کے سلوک کے جو مختلف مرتبے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ اسی لیے مبتدی اور ابھی سلوک طے کرنے والے کو پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ صوفیہ کے احوال مت پڑھے۔ کیوں کہ ایسی حالت میں پڑھنے کے نتیجے میں پتہ تو ہے نہیں کہ ان کی مقام کون سا ہے اور کس مقام سے انہوں نے کون سا اشارہ بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں تو یہ طے شدہ ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھنے کے بجائے صحابہ کی زندگی پڑھو۔ صحابہ کے اعمال اجتماعی ہیں اور اس اجتماعی اعمال کی بنیاد پر اپنی اصلاح یا اپنی کمزوریاں دور کرنے کا کام ہونا چاہیے۔ باقی تو کسی بزرگ کی کون سی حالت اور کس مقام پر ہے، کس جبلت کا حامل ہے جس کی وجہ سے وہ اشارہ کیا ہے، اور آپ کی جبلت کی اس جبلت سے کوئی مناسبت نہیں ہے تو ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دو تو پھر ٹانگیں الٹی دماغ نیچے۔ یہ جو اکثر اسی طرح کے خود ساختہ وظیفے کرتے ہیں تو وہ اسی لیے الجھ جاتے ہیں نا، یا مالی خولیہ ہو جاتا ہے یا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جو آدمی ان اصولوں کو جو مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو مہارت کے ساتھ سمجھ لے گا تو وہ ان تمام پہلوؤں کا ادراک رکھنے کی اہلیت حاصل کر لے گا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی بات اللہ پاک نے مجھے سمجھائی تو یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر بھی فضل ہے ہمارے واسطے سے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اتنا اعلیٰ قانون اور ضابطہ جبلت سے متعلق بتلا دیا، پھر بھی ولی اللہ فکر کا شکر نہیں ادا کرتے لوگ۔ اللہ